اساں کے تو ان مشک ماں سبق حاصل کرن گرجے کہ مشک کے چیو ہوئے تم میں سب سونیوں خصلتوں ہیں تمہیں سب سونیوں خصلتوں ہیں پر ہکڑی تو یہ خصلت مکے سمجھ میں نتی اچے پانچی خوشبو پکھیڑی تو مشک کو کہا گیا تھا تیری سب خصلتیں اچھی ہیں لیکن ایک خصلت تیری اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب تو خوشبو بکھیرتا ہے تو جو تیری قدر و منزلت کو جانتا ہے اس تک بھی پہنچتی ہے اور جو تیری قدر و منزلت کو نہیں جانتا اس تک بھی پہنچتی ہے تو یہ تیری عادت اچھی نہیں. خوشبو تو اس تک پہنچنی چاہیے جس کو تیری قدر اور منزلت معلوم ہو. اس تک کیوں پہنچ رہی ہے جو تیری حقیقت کو ہی نہیں جانتا. مشک نے جواب دیا تھا کہ میں ارد گرد بیٹھنے والوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیسا ہے اور کس ذوق کا مالک ہے, کیا اس کی پسند و ناپسند ہے. میں صرف اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے خوشبو بکھیرنے کے لیے پیدا کیا اور میں خوشبو بکھیروں گا. اب آس پاس بیٹھنے والے کیسے ہوں اور کیا ہیں اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے, میں سب تک اپنی خوشبو پہنچا کر رہوں گا. اے انسانوں, تمہیں اللہ نے اپنی نیابت کا اعزاز بخشا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تخلیق فرمایا, اپنی طرف سے روح تیرے جسم میں ڈال دی, فرشتوں سے بلند مقام عطا فرما دیا, انسانیت کا اعزاز تجھے عطا کیا گیا. تو تیری خوشبو کہاں کہاں پہنچتی ہے اور کس کس تک پہنچتی ہے؟ کیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اپنوں کو نوازتا پھرے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے جس میں تیری لالچ ہو اس کو سلام کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے, اور جس میں تیری لالچ نہیں ہے اس کے ساتھ تو سیدھے منہ بات نہ کرے؟ تو یہ مقام انسانیت سے بہت گرا ہوا مقام. تو سب دوستوں سے ہم اپنے آپ سے عزم کریں کہ ہم بھی خوشبوئیں بکھیرنے والے بن جائیں, بغیر یہ سوچے کہ ہمارے آس پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں. محبتیں بانٹتے چلے جاؤ, محبتوں ورائیں رہا ہلندا وñو. یہ نہ ॾिसो त तव्हां जे भरिसां केरु आहे. یہ پکھے کے آن ہلائے ویو ہے, پکھے جو کما ہوا پکھیڑن بغیر ان فرق جے تو مجھے ساموں کیر ویٹھو ہے. جیکن ایکڑو پٹے والو ویندو ان کے بھی پکو ہوا ڈیندو, ان جے آڈو جیکن ایک ملک جو صدر ویندو ان کے پکو ہوا ڈیندو. جیکن ایکڑو انتہائی بظاہر دنیاوی لحاظ کا اساں جی نظرن میں گھٹ مقام ہے درجے وارو مانو ویندو ان کے ہوا ڈیندو, چھو پکھے جو کمی ہوا ڈیندو. اللہ تعالیٰ تو کے پیدائی نے جے کرے کیو ہے تو محبت جی خوشبو ہر جگہ پکھیڑی دو رہا. اسوہ حسنہ جے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو تمہاں جے لائے آپ کے لیے میرے رسول کی زندگی ایک حسین نمونہ ہے. دیکھیں وہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں, دیکھیں وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, دیکھیں وہ کس طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, کس طرح صبر کرتے ہیں, کس طرح شکر کرتے ہیں, کس طرح مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں, کس طرح ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. اے انسانوں, یہی تو وہ چیز ہے جو تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے. اگر ہم غلطیاں اور گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, تو اس کا بھی ایک حل موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ, غلط راہ پر چلنا شروع کر دو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ میری طرف ہی لوٹ کر آ جاؤ, میری طرف لوٹ کر آ جاؤ, میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے معافی طلب کرو, مجھ سے محبت کا اظہار کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گا.
آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا، نیابت بھی دے دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رفاقت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ بی بی حوا بھی عطا فرما دی تھی، پھر جنت میں رکھا تھا کہ تم جنت میں رہ جاؤ، وہ لیکن اتفاق ایسا ہوا، معاملہ ایسا بنا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کی مشیت کہی جائے، انسانی فطرت کا تقاضا کہا جائے، سلیم فطرت، سلیم فطرت، وہ مگس والی فطرت نہیں، وہ لالچ و حرص والی فطرت نہیں، سلیم انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں رہو گے، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہاں بیٹھ گئے، لیکن جس درخت سے منع کیا گیا تھا شیطان نے بہکایا اور یہ اس درخت تک چلے گئے تھے اور اس کا میوہ کھا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی جانتا تھا کہ آدم کیا کرنے والے ہیں اور کیا کر گزریں گے، جب اس کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، لیکن اس کے باوجود کہا اس کے قریب مت جانا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو تیرا حکم ہے وہ میری بندگی ہے، میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب، لیکن وہ چلے گئے، وہ میوہ کھا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جنت سے نکال دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو عاشقان الہی ہوتے ہیں، جن سے خدا کا خاص پیار ہوتا ہے، جن سے اللہ کی خاص محبت ہوتی ہے، ان کو جنت میں قرار نہیں آتا۔ جنت جا سدھڑیو بدھی چلیو، جنت جا شوقینو بدھی چلیو۔ ایک درویش کے چیو ویو، ان کے بدھایو سی جنت کے بارے میں پوچھیں کہ عالم سگو دیکھا تو بابا جنت میں چھا ہوں چی سے فروٹ ہوں جیکو ارادو کرے وہ فروٹ تو آڈو اچی ویندو، جیکو مشروب پسند کرے وہ مشروب تو آڈو اچی ویندو، تو کہ اٹھن کی ضرورت کانے، جیکو تام چاہیے تو آڈو اچی ویندو۔ وہ بزرگ حیران تھی کہ ہن دنیا میں کھائण پیئण کا سوا ॿियो को कम कोन हुयो आहे या कोन्हे दोस्तों؟ کھائण پیڑ کا سوا ॿियो को असांजो मशगलो ही कोन्हे، इस दुनिया में खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं था، क्या जन्नत में यही होगा؟ کہنے لگا کہ میں انسان تو نہیں ہوا، پھر تو میں جانور ہو گیا۔ اس بزرگ کا قول ہے، میں حضرت منیری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، میں انسان تو نہیں ہوا پھر میں جانور بن گیا، کیونکہ جانور کو ہی 24 گھنٹے کھانے پینے کا فکر ہوتا ہے۔ جنت میں بھی صرف کھانا پینا ہے، یہاں بھی کھانا پینا ہے، پھر تو اپنے آپ کو جانور بنانا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک جماعت ایسی ہوگی جنت، جب ان کو جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، بھاگ کے پھریں گے اور دیوانوں کی طرح، وہ ان کو باغات بیچے نہیں لگیں گے، ان کو حور و غلمان بیچی نہیں لگیں گی، ان کو محلات بیچے نہیں لگیں گے، ویرانیاں ان کے چہروں پر ہوگی، آنکھیں ان کی پریشان ہوگی، ان کا حال خستہ ہوگا، کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب بہت ہی زیادہ اس طرح بڑھے گا تو حدیث ہے کہ وہ جنت کے فرنیچر کو، ان کے خوبصورت بستروں کو، ان فرنیچر کو ادھر ادھر اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیں اور وہ رونا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ جاؤ، یہ کون لوگ ہیں؟ سب لوگ مزے سے گھوم پھر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، اور ان کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی کیا حاجت ہے۔ فرشتے آئیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے بے چین کیا ہے، تو وہ عرض کریں گے کہ دنیا میں ہم جب عبادت کرتے تھے، جب ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، جب ہم اس کا ذکر کرتے تھے، تو اس امید پر کہ ہمیں اللہ کا دیدار ملے گا، اس لیے نہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، اس لیے نہیں کہ ہمیں حور و غلمان ملیں گے، اس لیے نہیں کہ یہ باغات ہمیں ملیں گے، ان میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، اس جنت نے ہمیں بے چین کر دیا ہے، بے آرام کر دیا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب اور اس کا دیدار چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں رہنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کی نصیب نہیں ہوا، وہ زمین پر چلے آئے اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا اور وہ غلطی ہو گئی تھی، اور آدم علیہ السلام زندگی بھر اپنی اس غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کرتے رہے۔ تو یہ رشتہ ایک جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جوڑا تھا، وہ رشتہ ہمیں بتا رہا ہے بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جانے سے مایوس نہیں ہونا ہے، آدم علیہ السلام کی طرح
اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، اس کی محبت کی جستجو اور طلب کرنی ہے۔ جب تمہارے اندر ندامت و پشیمانی آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔